اگلا سوال یونس بھائی میرا آپ سے یہ ہے منقبت کے حوالے سے کہ منقبت میں مذمتی شعر کی کیا اہمیت ہے یا مذمتی شعر کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں مذمت کس نظریے سے کریں گے ہم، پہلی تو یہ کویشچن ہے نا. ہم کچھ نظریات رکھتے ہیں، کچھ نظریات ہمارے معاشرے میں دوسرے بھی پائے جاتے ہیں، ہر شخص کے نظریات. جو مخالف نظریے کے لوگ ہیں وہ اپنے نظریات بھی پیش کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اور مذمت ہماری نہیں کرتے، مقدس ہستیوں کی. ہائے کس کی کر رہے ہیں؟ مقدس ہستیوں کی، جو ہمارے مقدسات ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ نشانہ مار رہے ہیں وہاں. ایون کہ بچہ مطلب کوئی سیگریگیشن ہی نہیں ہے کہ یار کہیں رک جائیں، رکتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. اب دیکھیں میں نے شروع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو کی جاتی تھی. قریش والے کیا کرتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غلط جملے کستے تھے. تو حضرت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر کو چنا اور انہیں کھڑا کیا اور انہیں ممبر دیا، اسپیشل ممبر لگایا اور انہیں کہا کہ ان کی ہجو کا جواب تم نے دینا ہے. اب تم ان کی ہجو کرو، یعنی کہ ان کی مذمت کرو. اور پھر صرف یہیں تک نہیں رکے، نعت کے لیے شاعری کرنے کے لیے آپ نے اجازت دی، ان کی سلیکشن کی. لیکن یہاں دیکھیں مذمت کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ انہیں فرمایا کہ آپ ان کی ہجو کہیں، ان کی مذمت کریں. اور ساتھ کیا کہا؟ اور اللہ سے دعا کی کہ روح القدس کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما. اب دیکھیں دعا بھی دی مذمت کرنے کے لیے. صرف دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، نعت کے لیے نہیں آپ نے دعا دی، نعت تو کہیں جا رہی تھی. بالکل دعا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب کہا، حکم دیا کہ ہجو کرو ان کی اور ان کی مذمت کرو، ان کی نظریات کی، اور ساتھ دعا دے دی. جو احباب منقبت کہہ رہے ہیں اور اس میں ہر اس نظریے کی جو اسلام مخالف ہے یا ہر وہ نظریہ جو ہمارے دینی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی جو بندہ بھی مذمت کر رہا ہے، میرے لحاظ سے اس مذمت کرنے پہ اس کا فیض جو ہے وہ حضرت حسان سے آتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے. یعنی کہ ہر وہ شعر جو مذمت میں ہوگا کفر کی، شرک کی، مشرکین کی اور گستاخی، جتنی بھی گستاخی ہوتی ہے اس کی مذمت میں جو شعر کہا جائے گا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے سے موجود ہے. لہذا اگر کوئی بندہ، ساری دنیا بھی ناراض ہو جاتی ہے نا اس بات کے اوپر، تو میرا یہ ایمان ہے، میں کوئی متشدد بندہ نہیں ہوں. مطلب میں نے آپ کو بتایا تشدد نہیں ہے میرے اندر، میں ہر مسلک کے بندے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، لیکن نظریات اپنے اپنے. اگر میں کسی کی مذمت کر رہا ہوں مذمتی شاعری کے اندر، میں اول تو میں مکمل طور پہ نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی مذمت کا شعر نہ کہوں، لیکن صرف وہاں کہوں. دیکھیں اگر کوئی مذمت کر رہا ہے، کوئی گستاخی یا کوئی کسی کے خلاف بات کر رہا ہے، تو وہ کر رہا ہے صحابہ اکرام کے، میرے بارے میں تو نہیں کر رہا. اور اگر میں کسی کی مذمت کر رہا ہوں تو میں صحابہ میں سے یا کسی اور اہل بیت میں سے کسی کی مذمت نہیں کر رہا، میں اس غلط رویے کی مذمت کر رہا ہوں. بھائی وہ جو گستاخی کر رہا ہے، دیکھیں یہ تو اسی طرح ہے نا کہ ایک بندہ میری والدہ کو گالی نکال دیتا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، ایک بندہ میری والدہ کو گالی نکال دے، میرے میں اتنی بھی ہمت نہیں میں اسے کہوں یار تم غلط کر رہے ہو. اگر کوئی بندہ کسی کی والدہ کو گالی نکالتا ہے اور وہ اٹھ کے جا کے کسی کو یہ کہے کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو، میری والدہ کو گالی کیوں نکال رہے ہو، نہ نکالو نا، اور وہ کہے میں تو حق پہ ہوں اور تم متشدد ہو کہ تم اپنی ماں کے لیے آ گئی یہاں کہ میں تو حق پہ بات کر رہا ہوں، تمہاری والدہ نے یہ حرکت کی ہے، یہ فلاں کر کے اس لیے میں نے ان کو گالی دی ہے، ٹھیک ہے نا، یا میرے والد نے یہ حرکت کی ہے تو اس لیے میں کہا اور میں حق پہ ہوں. اور وہ کھڑا ہو گیا کہ اور میں بیٹا ہو کے کہوں میں تو بھائی امن پسند آدمی ہوں، لہذا میں تو تمہاری مذمت بھی نہیں کروں گا. بھائی اپنی ماں کو، اپنی ماں باپ کو گالی پڑ رہی ہو تو اگلے کی زبان بندی تو کرتے چاہیے کہ بھائی یہ تم غلط کہہ رہے ہو، حضرت آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ میری ماں ہے، میرا باپ ہے، تم اس کو گالی کیوں دو؟ پھر تو میں ہوں بیٹا. لیکن اگر میں گالی سن کے اندر آرام سے بیٹھا رہوں گا، کچھ سننے والا دیکھنے والا کہے گا، وہ مجھے گالی دے کے کہے گا کہ تو تے ہے ہی ہو میں نا جڑا اپنی ماں نو گالی سن کے کھڑا نہیں ہویا، تو تے مرد ہی نہیں. لہذا بات یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اگر شعر کی طاقت دی ہے اور کوئی رویہ ہمارے مقدسات کے بارے میں کوئی غلط بول رہا ہے تو ہم
کسی بھی مقدس ہستی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ رہے، بالکل نہ ان کے تقدس والی ہستی کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، نہ ہی اپنی مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں۔ ہم تو اس غلط رویے کی مذمت کریں گے کہ بھائی ایسے نہ کہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ کہو بس۔ دیکھیں آپ جو آپ کے مقدسات ہیں آپ ان کی منقبت کہیں، بالکل ہم اپنے مقدسات کی منقبت کہیں گے۔ آپ ہمیں بلائیں، بالکل ہم آئیں گے، بسم اللہ۔ ہم آپ کے جو آپ جنہیں مقدس کہتے ہیں ہم ان کے، ہمارے بھی مقدس ہیں الحمدللہ، ہم ان کی منقبت کہیں گے، آپ سنیں، بالکل ہم آپ کو بلا لیں گے، آپ ہمیں آ کے سنائیں، لیکن آپ ان کی مقدس ہستیوں کی مذمت نہیں کریں گے۔ بالکل آپ اپنے اگر نظریات اس طرح کے رکھتے بھی ہیں تو اس کو مطلب اس طرح نہیں کہ مطلب ڈائریکٹ ہمیں گالی گلوچ کی جائے اور ہم اس کی مذمت بھی نہ کر سکیں۔